والد کے فوتگی کے بعد جو ہے یہ خود ہی کلول بناتی بھی ہے، دکان پہ بھی لاتی ہے۔ یہ اپنے والد کی تصویر کو دیکھ کے جو ہے تو روتی ہے۔ ان کو کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ پشاور کے قدیمی بازار کی گہما گہمی میں ایک چھوٹے سے ڈھابے پر بیٹھی ہیں یہ راحت بی بی، جو سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، لیکن ان کی محنت اور عزم کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ پشاور کے اندرون شہر میں راحت بی بی ایک کامیاب ڈھابا چلا رہی ہیں جو ان کے والد نے برسوں پہلے قائم کیا تھا۔ اس کے والد کو دیکھتے تھے، اب یہ بیچ رہی ہے۔ والد صاحب کے ٹائم پہ تو ٹائم ان کا اچھا تھا، لیکن اب ٹائم ان کا جو ہے تو اچھا نہیں چل رہا، کیونکہ ان کو کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ والد صاحب کو تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد یہی بیچ رہی ہیں۔ بات نہیں کر سکتی بیچاری، اپنی فریاد کس کو سنائے۔ یہ اپنے والد کی تصویر کو دیکھ کے جو ہے تو روتی ہے، اس کو تصویر کو چومتی ہے۔ والد کے انتقال کے بعد زندگی نے اچانک انہیں ایک بڑے امتحان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ گھر کی ذمہ داریاں بڑھیں تو راحت بی بی نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے والد کے کاروبار کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر خاندان کی کفالت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ یہ بیچاری پیدائشی گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے، اور والد کے فوتگی کے بعد جو ہے یہ خود ہی کلول بناتی بھی ہے، دکان پہ بھی لاتی ہے، یہاں پہ بیچتی ہے، گھر کا کرایہ ہو گیا، دکان کا کرایہ ہو گیا، وہ یہ بھی ادا کرتی ہے۔ راحت بی بی بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، لیکن ان کی جد و جہد بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ ان کی خاموشی یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر حوصلہ زندہ ہو تو کوئی معذوری انسان کا راستہ نہیں روک سکتی۔